درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مرشدی یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ الحمدللہ تعالی ہفتہ وار تربیتی اصلاحی درس قرآن و حدیث میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ جل وعلا ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ ہم جو بیان کریں اللہ پاک میری زبان پر حق و سچ کو جاری فرمائے، اور ہم سب کو اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، رب العالمین نے اس میں فقر کو بیان فرمایا۔ فقر سے فقیری اور فقیر ہے، اور یہ فقر اس امت کا، امت محمدیہ کا ایک عظیم وصف ہے، صفت ہے۔ ہم لوگ ناسمجھ ہیں، ہم لوگ دنیا پرستی میں مبتلا ہیں، اس وجہ سے ہم فقر سے بھاگتے ہیں، پناہ مانگتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ لیکن حقیقتاً اگر فقر کو سمجھ لیا جائے، فقر کو جان اور پہچان لیا جائے، تو اس فقر کو آدمی کو اپنا گلے کا ہار بنانے کو دل کرتا ہے۔ یہ ایسی عظیم چیز ہے۔ فقر کا کیا معنی اور مفہوم ہے؟ فقر کا لفظی مطلب احتیاجی، کسی کا محتاج ہونا، اسی سے فقیر ہے کہ فقیر بھی محتاج ہوتا ہے۔ لیکن یہاں محتاجی کس چیز کی، کس کا محتاج ہونا مراد ہے؟ اس احتیاجی کو اللہ جل وعلا نے بیان کیا، فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی فقیر نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے لوگوں، تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ انتم الفقراء، تم سب فقیر ہو۔ کس کے فقیر ہو؟ دنیا کے نہیں، اللہ کے فقیر ہو۔ تو ہم سب کس کے فقیر ہیں؟ اونچا بولیے، کس کے فقیر ہیں؟ تو اب اپنے دل سے پوچھئے، کیا اللہ کا فقیر بننے میں کوئی حرج ہے؟ اللہ کا فقیر بننا چاہیے۔ اللہ کا فقیر بننا ایک تمغہ ہے، ایک اعزاز ہے، ایک ایوارڈ ہے۔ اس لیے جو فقراء ہیں، جو اصل فقراء ہیں، وہ اس فقر کو گلے سے لگاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی اس فقر پہ توجہ کرنی چاہیے۔ فرمایا انتم الفقراء، تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ وہ ذات جو کسی کی محتاج نہیں، واللہ غنی حمید، وہ صرف اللہ کی ذات ہے جو غنی ہے، کسی کی محتاج نہیں، اور سب تعریف اسی کے لیے ہے۔
تو فقر احتیاجی اللہ کی احتیاجی کا نام ہے۔ تو ہم سادہ مفہوم میں جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی فلاں فقیر ہے، فلاں فقیر ہے، تو تصوف میں اور معرفت اور روحانیت کی لائن میں جو صرف اللہ سے مانگتا ہو، دنیا والوں سے نہ مانگتا ہو، صرف اللہ سے مانگتا ہو، اللہ کے سامنے اپنا دامن پھیلاتا ہو، حقیقی طور پر اسے فقیر کہتے ہیں۔ یہ جو گلیوں میں، ہوٹلوں پہ، چوراہوں میں مانگتے پھرتے نظر آ رہے ہیں، یہ فقیر نہیں ہے، یہ تو عیب ہے۔ یہ تو سوال کرنا ہر کسی سے، یہ تو عیب چیز ہے، اس کی تو مذمت کی گئی ہے۔ اس کو گداگری کہتے ہیں، یہ گداگر ہیں۔ یہ ہر ایک سے مانگنا گداگری ہے، اور گداگری کوئی اچھا پیشہ نہیں ہے، مذموم پیشہ ہے۔ لیکن فقیر ہونا الگ بات ہے۔ وہ فقیر وہ ہوتا ہے جو دنیا والوں سے نہیں، صرف اللہ سے مانگتا ہے۔ فقیر بولیے کس سے مانگتا ہے؟ اونچا بولیے کس سے مانگتا ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی بارگاہ میں ایک آدمی نے 10,000 دینار پیش کیے۔ دینار اشرفیوں کو بولتے ہیں۔ 10,000 دینار اشرفیاں سونے کی ہوتی ہیں، سونے کے سکے 10,000 پیش کیے۔ قربان جائیں، فقر کو سمجھیں۔ ہم ہمیں کوئی راستے میں ملا ہوا کوئی نوٹ ہو تو ہم اسے بھی اٹھا لیتے ہیں اور اپنا سمجھ کے جیب میں ڈال لیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ یہ کس کا حق ہوگا اور نہ جانے یہ کس کے لیے ہے، یہ ہم نہیں سوچتے۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے وہ 10,000 دینار اس آدمی دینے والے کو واپس اس کے ہاتھ میں رکھے اور معذرت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ان 10,000 اشرفیوں کے عوض میں اپنا نام فقیروں کی لسٹ سے نکلوا دوں؟ مجھے یہ 10,000 نہیں چاہیے، میں فقیر بن کر رہنا پسند کرتا ہوں۔ تو آپ نے وہ رقم پسند نہیں کی، وہ رقم قبول نہیں کی، کیوں؟ صرف اس لیے کہ بھئی میں فقیر، میں اللہ کا محتاج ہوں، مجھے اللہ عطا فرمائے گا، مجھے تم سے نہیں چاہیے۔ تو فقیر وہی ہوتا ہے جو اللہ سے لو لگاتا ہے، جو اللہ سے مانگتا ہے، اسے کھلاتا پلاتا بھی اللہ ہے، اسے سب کچھ عطا فرماتا بھی اللہ ہی ہے۔ تو قرآن پاک نے فقیر کی کیا تعریف کی ہے؟ قرآن حکیم فقیر کی تعریف کرتے ہوئے اللہ پاک فرماتا ہے، لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ قرآن پاک کی آیات میں محبتوں کے ساتھ ڈوب کر توجہ کیا کریں۔ فرمایا کہ یہ جو مال ہے، اللہ کا مال، یہ ان فقیروں کے لیے ہے الذین احصروا فی سبیل اللہ، جنہیں اللہ کی راہ میں روک لیا گیا ہو، جنہیں اللہ کی راہ میں روک لیا گیا ہو۔ کیا مقصد؟ اللہ اکبر، وہ یاد الہی میں اس قدر مشغول ہوں، وہ نمازوں میں اس قدر مشغول ہوں، وہ ذکر الہی میں اس قدر مشغول ہوں کہ انہیں اللہ کی یاد کے علاوہ کسی اور طرف کوئی توجہ ہی نہ جاتی ہو، دھیان بھی نہ جاتا ہو، انہیں دن رات بس اللہ کی یاد مست کیے رکھتی ہو۔ فرمایا یہ مال ان فقیروں کے لیے ہے جن کی دنیا اور دنیا والوں کی طرف
توجہ ہی نہ جاتی ہو، ہر وقت وہ یاد الہی میں مصروف ہوں، احسروا فی سبیل اللہ، فرمایا یہ مال ان فقیروں کے لیے ہے۔ فرمایا لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ دنیا میں زمین میں کہیں سفر کی جانے کی طاقت نہ رکھتے ہو، ایسا نہیں کہ ان کے پاؤں نہیں ہیں وہ نہیں جا سکتے، ایسا نہیں ہے کہ وہ چل پھر نہیں سکتے، چل پھر سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا وہ جا کر تھوڑی دیر کے لیے روٹی کما لیں، وہ جا کر تھوڑی دیر کے لیے کھانے کے جتنا پیسے بنا لیں، وہ اتنا دیر بھی جا کر وہاں روٹی کے لیے کمانے کا وقت جو ہے وہ بھی اللہ کی یاد میں سے غافل ہونا مناسب نہیں سمجھتے، وہ وقت بھی جو روٹی کمانے کا ہوتا ہے وہ اپنا وہ وقت بھی اللہ کی یاد میں گزارتے ہیں۔ فرمایا یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، کہ یہ جو نادان لوگ ہیں یہ ان کو ان کے کسی سے نہ مانگنے کی بنا پر وہ ان کو غنی سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے پاس مال بہت ہے۔ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب ہم کسی اللہ والے کو دیکھتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے پاس تو مال کی کوئی کمی ہی نہیں ہے۔ یہ بات الگ ہے، وہ ان کو ضرورت نہیں ہوتی، ان کی لو اللہ کی طرف ہوتی ہے، وہ محبت الہی یاد الہی میں مستغرق ہوتے ہیں، لیکن ایسا تو نہیں ہے نا کہ وہ انسان ہیں، ان کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو پینے کی ضرورت نہیں، یہ سب ان کی ضرورتیں ہیں، لیکن وہ اپنی ضرورتیں اللہ کے لیے قربان کرتے ہیں۔ جاہل لوگ، نادان لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا ان کی علامت کیا ہے، ان کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا ان کی نشانی یہ ہے تعرفہم بسیماہم، تم ان کے چہروں کے، ان کے چہرے کو دیکھ کر پہچان لوگے کہ یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ کے فقیر ہیں۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا ظاہر، ان کا جسم، ان کا چہرہ، ان کو دیکھ کر رب کی یاد آ جاتی ہے، انہیں دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، انہیں دیکھ کر لوگ ایمان والے ہو جاتے ہیں، انہیں دیکھ کر لوگوں کے ایمان تازہ ہو جاتے ہیں۔ تو تعرفہم بسیماہم، فرمایا تم ان کے چہروں سے ان کو پہچان لو گے۔ اور نشانی بتائی، فرمایا لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے گڑ گڑا کر مانگتے اور سوال نہیں کرتے، وہ لوگوں کے جا کر بھیک نہیں مانگتے، اپنے ہاتھوں کو نہیں پھیلاتے، گڑ گڑاتے نہیں ہے۔ یہ ساری علامات اللہ پاک نے فقیر کے لیے بیان کی ہیں۔ تو میرے بھائی یہ ہے فقر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الفقر فخری، فرمایا لکل شیء مفتاح، ہر شے کی چابی ہوتی ہے، اور فرمایا کہ وہ مفتاح الجنت الفخر، اور جو جنت کی چابی ہے وہ فقر ہے، فقر جنت کی چابی ہے۔ تو فقر ہمیں اختیار کرنا چاہیے، فقیری پر شرمندہ نہیں ہونا چاہیے، فقیری پر اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خوش ہونا چاہیے، فخر کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے فقیروں میں شامل کر لیا ہے۔ اور یہ جو آج کل دنیا پرستی میں اور دنیا داری پر فخر کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، حدیث پاک سنیں، دل میں حدیث کو جگہ دیں۔ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن دنیا والے اپنے حساب و کتاب میں مصروف ہوں گے، اپنا اپنا حساب دے رہے ہوں گے۔ فرمایا جو فقیر لوگ ہوں گے
یہ جنت میں امیروں سے 500 سال پہلے جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ کتنی 100 سال؟ قیامت کا دن ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا، ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا، اور فقیر لوگ 500 سال پہلے جائیں گے، تو مطلب آدھا دن پہلے امیروں سے فقیر لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن اللہ پاک ان فقیروں کو جو اعزاز عطا فرمائے گا، درویشوں کو جو شان عطا فرمائے گا، امیر لوگ اس دن چاہیں گے، خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کے جسم کو کینچی کے ساتھ کاٹ دیا ہوتا۔ یعنی اس دن وہ خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ہم بھی فقیر ہوتے تو آج ہمیں بھی یہ اعزاز نصیب ہوتا۔ تو فقر ایسی عظیم چیز ہے، اس پر دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ امت محمدیہ میں اکثر فقر نظر آتا ہے، تو اے میرے بھائیوں مسلمانوں، اس پر دل چھوٹا نہیں کریں، فخر سے کہیں۔ اس فقر کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے امیری اختیار نہیں کی، فقیری اختیار فرمائی ہے۔ تو ہمیں اپنا دل، ہمیں اپنا سینہ چوڑا کرنا چاہیے کہ ہم اس لسٹ میں کھڑے ہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے۔ اور فقیروں کا شان اور مقام کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک بزرگ ایک جنگل سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا جنگل میں ایک آدمی لکڑیوں کا گٹھا، بزرگ ہے، بابا ہے، مشکل سے چلتا ہے، تو اس نے لکڑیوں کا گٹھا سر پر رکھا ہوا ہے اور مشکل سے چلتے ہوئے بازار کی طرف جا رہا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کے ولی تھے، انہوں نے تانا دیا اور تانا دیتے ہوئے کہا بابا سے کہ بابا اس عمر میں پہنچ گئے ہو، کیا اب بھی آپ کو اللہ کا رزق کافی نہیں ہے؟ اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو بابا جلال میں آئے، وہ بھی کوئی کم ہستی نہیں تھے، وہ بھی اللہ کے فقیروں میں تھے۔ تو بابا نے وہ لکڑی کا گٹھا نیچے پھینکا اور آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور پھر لکڑی کے گٹھے کو دیکھا تو وہ ساری لکڑیاں سونا بن چکی تھیں۔ تو بابا نے فرمایا کہ اللہ کا دیا ہوا بہت ہے، کسی چیز کی محتاجی نہیں ہے، لیکن میں اپنے نفس کو مارنا چاہتا ہوں، اسے تھکانا چاہتا ہوں، اسے بتانا چاہتا ہوں کہ میرے آگے تیری کوئی چلنے والی نہیں ہے، تو جو بھی چاہے کر لے، میں تیری نہیں مانوں گا، میں اپنے رب کی عبادت میں محو اور مصروف رہوں گا۔ تو اللہ کے جو فقیر ہوتے ہیں وہ دنیا والوں کو محتاج نظر آتے ہیں، عام نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ جدھر نظر کر دیتے ہیں، وہ جیسے ارادہ کر دیتے ہیں، رب العالمین ان کے ارادوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کا ہمارا درس ہے فقیری میں شرمندہ نہیں ہوں آپ، شرم نہ کریں، آپ دل چھوٹا نہ کریں۔ جن کو بھی اللہ نے کم مال و دولت دیا ہے، تھوڑا دیا ہے، وہ اس پر قناعت اختیار کریں اور یہ سمجھیں کہ اللہ کے حبیب کے پاس بھی کوئی مال نہیں تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے بھی کئی دن بھوکے رہتے تھے، کئی دن ان کا بھی بغیر کھائے پیے گزرتا تھا، تو انہوں نے اس فقر کو اختیار کیا ہے۔ تو ہم امتی ہیں، ہمیں بھی رسول اللہ کی محبت میں فقیری کو اختیار کرنا چاہیے اور شرمندہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں فقر کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فقر کی تمام برکات نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔